تیسری بات جو شیخ صاحب نے کی وہ یہ کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یہ آیت جو ہے پڑھی، اور کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو بغیر کسی حق کے قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ سورۃ آل عمران آیت 21۔ اب شیخ صاحب اس پہ تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبیوں کو سائیکالوجیکل قتل کیا جا رہا ہے، نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیتے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کو کہتے اس وقت کہ آپ ڈیفینڈ کریں نبیوں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق نبیوں کو ڈیفینڈ کرنا اور ان کی مدد کرنا ہی شرعی حکم ہے، نہ کہ ان کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ نبی جب اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حفاظت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، یہی حکم شرعی ہے، اور یہ آج بھی ہے اور یہ پہلے بھی تھا۔ آپ کو اگر قرآن میں نظر نہیں آیا تو اس میں یہ آپ کا قصور ہے۔ تو ان کا قتل کرنا جرم ہے، نبیوں کو قتل کرنا جرم ہے، اور اس جرم پر ہی بنی اسرائیل کو آر دلائی گئی ہے۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے انبیاء کو ڈیفینڈ نہیں کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے قتل کیا ان کو تو آر دلائی جا رہی ہے، ان کو تو شرم دلائی جا رہی ہے کہ کیسے ظالم ہو تو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی جتنی ان کی طاقت ہوگی انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا ہوگا؟ تو انبیاء کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ ہر ایمان والے سے مطلوب ہے۔ ہم اس کے لیے کچھ دلائل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم اس کی مدد نہیں بھی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی۔ تو مدد مطلوب ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب آپ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے، تو نبی کی امت کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ نبی کی مدد کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تمہاری مدد کرے گا۔ تو نبی کی مدد کرنا یقیناً اللہ کی مدد ہے کہ نبی اللہ کا پیغام پھیلا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے جب حواریوں سے کہا کون ہے جو میرا مددگار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو نبی اپنے لوگوں کو یہ کہتے بھی رہے اور لوگ ان کی مدد کرتے بھی رہے۔ ہاں کہیں جو ہے امت کمزور تھی، اس وقت لوگ کم تھے، وہ نبی کی حفاظت نہیں کر پائے اور نبی کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا حکم ہی نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے شیخ صاحب کو ضرورت ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے قرآن پر غور و فکر کریں۔ مزید وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تو نہیں کہا نا کہ پستول اور ایٹم بم بنائیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دعوت دین کے لیے فرعون کے پاس بھیجا۔ دیکھیے نبی سارے ہی جو ہیں وہ دعوت لے کر آتے ہیں، لیکن دعوت کے ساتھ جو ہے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم بھی دیتے ہیں۔ جب امت موسیٰ کو قوت حاصل ہوئی تو جہاد کا حکم بھی ملا انہیں۔ آپ غور کرتے ذرا قرآن پہ تو آپ کو مل جاتا، جیسے قالوا یا موسیٰ ان لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا، کہ جب اللہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جہاد اور قتال کا حکم دیا تو کہنے لگے موسیٰ ہم اس شہر میں، اس جگہ میں، اس بستی میں ہرگز داخل نہیں ہو گئے۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کر لڑائی کرے، ہم یہاں بیٹھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جہاد کا حکم تھا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صرف دعوت جو ہے، جب قوم موسیٰ جو ہے، امت موسیٰ جو ہے وہ کمزور تھی تو دعوت کا حکم جو ہے وہ لے کر چلتے رہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت دے دی تو یہ جہاد کو۔ اسی طرح پھر جب انہوں نے اس جہاد کو چھوڑا تو ان پر ذلت مسلط کرتی گئی، جیسے سورۃ المائدہ میں ہی ہے جو آیت ہم نے ذکر کی، آیت نمبر 24 ہے، اس کے بعد آیت 26 میں یہ آتا ہے کہ پھر بے شک وہ ان پر 40 سال اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام کر دی وہ جگہ، اور وہ زمین میں پھرتے رہے اور سرگرداں رہے جب تک جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سزا ان سے ختم نہیں ہو گئی کہ وہ انہوں نے جہاد کو جو چھوڑا تھا اور قتال کرنے سے انکار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا۔ پھر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ان کو اسی وقت مار دیتا جو نبیوں کو قتل کرنے والے ہیں، یا آپ کو کہے مار دو۔ تو اس کے دو جواب تو ہم دے چکے، اور تیسرا جواب وہی ہے جو ہم نے سب سے پہلے دیا تھا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ ان سے لڑو، قتال کرو، ان کو مارو، اللہ رب العالمین انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا۔ چوتھی بات شیخ صاحب کہتے ہیں کہ دلیل دیتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز دیوانے یا پاگل نہیں ہیں۔ سورۃ القلم آیت 2۔ شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاگل نہیں ہے، تو میں سنت رسول پر ایمان لاؤں گا اور برا نہیں مانوں گا اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان نہیں ہے اس آیت پر۔ یہ سب شیخ صاحب کا بیان ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ برا کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے اور گستاخی کرنے والے کو عذاب دیں گے. یہ شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے. یہ بات انہوں نے مانی. تو اب وہ برا کیوں نہیں مانیں گے؟ جس بات پر اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں ناراض ہو کر، تو اس بات پر یہ برا بھی محسوس نہیں کر رہے، اس کو برا بھی نہیں مان رہے. وہ بری ہے تو اللہ رب العالمین سزا دے رہے ہیں نا. تو اور امت محمد، دوسری بات، امت محمد جو ہے بہترین امت ہے، اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو نبی کے کو برا بھلا کہنا یہ یقیناً برائی ہے. تو اس برائی پر بھی شیخ صاحب کا دل جو ہے وہ اس برائی کو برائی نہیں کہہ رہا. ہاتھ اور زبان کی تو بعد میں بات ہے. شیخ صاحب کا دل جو ہے اس برائی کو برا تسلیم ہی نہیں کر رہا، کہتے میں بالکل برا نہیں مانوں گا. اور تانے شیخ صاحب لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ان کا ایمان نہیں ہے. تو یہ شیخ صاحب کو چاہیے ذرا غور و فکر کریں. شیخ صاحب کہتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ جی چاہے وہ کچھ بھی کہہ دے مجھ پر اثر نہیں ہوگا. اللہ کے پاس بہت پاور ہے ان کو سزا دینے کی اگر وہ گستاخی کریں. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہ الفاظ استعمال کرنے سے بھی روک دیا جن سے یہودی توہین کی راہ ہموار کرتے تھے. شیخ صاحب کو نہ کسی گالی سے دکھ ہے نہ کسی لفظ سے تکلیف ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان لفظوں کو مسلمانوں کو استعمال کرنے سے روک دیا جن لفظوں سے یہود جو ہے توہین کی راہ ہموار کرتے تھے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان، راعنا مت کہو، انظرنا کہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان جو ہے راعنا کہتے تھے کہ ہماری طرف توجہ کریں. تو یہود اس لفظ کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کو دو طرح، یا راعینا یا راعنا. تو راعینا کا معنی ہمارا چرواہا اور راعینا کا معنی احمق. تو یہ دو معنوں میں جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مسلمانوں کو کہ یہ لفظ استعمال نہیں کرنا راعینا. حالانکہ راعینا کا لفظ بنیادی طور پر کوئی ناجائز لفظ نہیں ہے، کوئی گالی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہود اس کو بطور توہین استعمال کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ راعینا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھی. اور شیخ صاحب جو ہے ان کو کسی بھی لفظ پر اور کسی بھی گالی پر نہ وہ برا محسوس کر رہے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، جو مرضی وہ کہہ لیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو طرز عمل ذکر کیا وہ شیخ صاحب کی اس بات کے بالکل جو ہے برعکس ہے. پھر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جی کس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، ایک آیت ذکر کرتے ہیں کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ اس پر وہ جو کہتے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور ہجرت کریں. خوبصورت طریقے سے ہجرت کرنا یا چھوڑ دیں سارے ان کی جو باتیں ہیں اور ان سے ہٹ جائیں. سورۃ المزمل آیت 10. تو اس سے شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہجرت کر دیں، یعنی ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، ان کی باتوں سے ہجرت کر لیں، ان کی باتوں کو ترک کر دیں، ان پر توجہ نہ دھریں. تو آپ کہتے ہیں آپ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی باتوں کو پر توجہ ہی نہیں دے رہے، تو آپ ماریں گے ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم پر ہیں اور بہترین خلق ہے آپ کا، رحمت للعالمین. یہ ساری باتیں شیخ صاحب نے کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوروں کے ہاتھ کٹوائے، زانیوں کو سنگسار کیا اور جنگیں بھی لڑیں اور دشمنوں کو سزا بھی دی، باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین تھے. تو اسی طرح ایک اور آیت بھی ہم اس کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، وہ جو پہلے ہم نے ذکر کی، وہموا باخراج الرسول، کہ جن لوگوں نے یہ 3 جرم کیے تھے کہ دین میں طعن کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے عہدوں کو توڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، تو فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ایسے جو حد سے نکلنے والے ہیں، ظالم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ قتال کرو. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، کہ ان سے قتال کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا. یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، یہ ضرور ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ شیخ صاحب کے جو جتنی باتیں ہیں ان کا بہترین جواب جو ہے اس آیت میں موجود ہے، سورۃ توبہ جو ہے آیت 14. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن کریم میں اور مقامات پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے کافروں کے لیے اس لڑائی کا اور قتال کا حکم دیا. جیسے قرآن کریم میں آ رہا ہے ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس سے پہلے فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، کہ آپ جو ہے ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ
تو اس تفسیر قرطبی میں لکھا ہے یہ دونوں کے لیے ہے کہ یہ بعض نے کہا ہے یہ فرشتوں کے لیے، بعض نے کہا مومنین کے لیے، تو دونوں کا مراد لینا بھی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اب ان کا جرم کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ قتال کر رہے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، تو یہ جرم ہے جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں سزا دی جا رہی ہے، ان سے لڑائی کی جا رہی ہے، ان سے قتال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں معاف بھی کیا لوگوں کو، اور تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو معافی بھی دی اور سزا بھی دی، قتل بھی کروایا۔ تو رسول نابینا صحابی کا واقعہ ملتا ہے، اور جس نے جو ہے ایک عورت کو قتل کیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے 4361 4361۔ کعب بن اشرف یہودی کا قتل جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کریں، یہ بخاری کی روایت ہے 4037 اور صحیح مسلم میں 1801۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چاہتے تو جس کو معاف کر دیتے، جہاں سزا دینا چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بھی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زندگی ختم ہونے کے بعد، وفات کے بعد، کسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کون معاف کر سکتا ہے؟ اب امت کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کا بدلہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو گستاخی معاف کر دیتے، چاہتے تو اس کا بدلہ لے لیتے، لیکن امت جو ہے اب ان کی طرف سے معاف نہیں کر سکتی، بلکہ جو ہے ان کا حق لے گی اور سزا ہی دے گی، جیسے کہ بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور گستاخ رسول کی سزا جو ہے بڑی واضح بیان کی گئی ہے۔ لیکن چونکہ شیخ صاحب احادیث پر زیادہ توجہ نہیں دیتے اور اپنے لیکچرز میں اس کا حوالہ بھی نہیں دیتے، تو میں نے بھی اس ویڈیو میں زیادہ قرآن مجید پر فوکس کیا ہے، قرآن مجید سے جواب پر فوکس کیا ہے۔ احادیث اگرچہ میں نے تائیداً ذکر کی ہیں، لیکن فوکس میں نے اسی بات پر کیا ہے کہ قرآن کریم سے زیادہ جواب شیخ صاحب کو دیا جائے۔ ایک اور بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ معاف کرنے کی ترغیب قرآن کریم میں مسلمانوں کو بھی دی گئی ہے، لیکن ہم اپنا حق معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو ہم خود معاف کر سکتے ہیں، عدالتیں ہماری بھری پڑی ہیں، اپنا حق لینا جائز اور درست ہے، لیکن قرآن کریم میں تو اپنا حق معاف کرنے کا بھی کہا ہے، لیکن ہم اپنا حق معاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق معاف کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں اور اس پر بڑے اس سے کہتے ہیں کہ جی کوئی حرج نہیں معاف کرنے میں۔ بھائی اپنے حقوق معاف کرو نا، اگر معاف کرنا ہے تو۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو معاف کر دے، اصلاح کر لے، تو اس کا اجر اللہ پر۔ تو اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے حقوق معاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہے وہ اب جو ہے امت کے ذمے ہوتا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ ان کا بدلہ لے۔ تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور دین کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔